امریکہ کو آتا ہے یہ اپنے ڈالر کو تگڑا رکھنا. یوکرین جیسی جنگیں وہ کرواتا ہی اس لیے ہے. عراق پہ حملہ کرنا، افغانستان پہ حملہ کرنا، ویتنام پہ حملہ کرنا تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے. امریکہ، روس، چین، پاکستان اور دیگر ملک اب اپنے ریزروز ڈالر کے بجائے سونے میں رکھنا شروع ہوئے، جو راج کرتے رہے. اب آ کے یوان جو ہے وہ ابھرا ہے، مگر پھر بھی جو دنیا کی جی ڈی پی ہے اس میں کا 25% حصہ امریکہ کا ہے. اور یہ اسٹریٹجک شفٹ اس لیے ہے کہ یہ ریجنل پیس کی طرف ہی جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ چائنا اور انڈیا کی آپس میں بارڈر کی لڑائی ہے، مگر 100 بلین تک ان کی ٹریڈ چلی گئی ہوئی ہے. ہماری لارج اسکیل انڈسٹری اور ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائل کے اور آموں کے، وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو اسمال ٹریڈرز ہیں وہ اب چائنا کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. ہمارے وزیر خزانہ سچ نہیں بول رہے تھے قوم کے ساتھ. آئی ایم ایف کے اوپر ہمیں انکسار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ڈیفالٹ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جن ملکوں سے ہم نے قرضہ لینا ہے یا قرضہ واپس کرنا ہے، وہ یو ہی ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، وہ سب ہمارے دوست ہیں، وہ رول اوور کر لیں گے. یہ اپنی پالیسیز جو ہیں ٹیکس اورینٹڈ کے بجائے اکنامک اورینٹڈ کرنی پڑیں گی. چوتھے نمبر پہ دنیا میں دودھ پیدا کرتے ہیں ہم، دوسرے نمبر پہ دنیا میں بادام پیدا کرتے ہیں ہم، کپاس چوتھے نمبر پہ پیدا کرتے ہیں. اور مگر آپ دیکھیے کہ اس پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم مس مینجمنٹ کر رہے ہیں. ہم کھا رہے ہیں، ایگریکلچر لینڈ پہ گھر بنا لیے، پھر وہ نہیں بکے تو ہم نے ڈالر خرید کے ملک سے باہر بھیج دیے. شیل جیسی بڑی کمپنی پاکستان میں اپنے شیئرز بیچ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا انسیکیورٹیز ہیں؟ کہ انٹرنیٹ 2 دن کے لیے بند ہو جاتا ہے، تو جو آپ کے آن لائن ایگریمنٹس ہیں کہ 2 دن میں آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے، تو وہ آپ کے ایگریمنٹس جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو اگلی دفعہ وہ فارنر جو ہے وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کو وہ ایگریمنٹ دے دیتا ہے. آپ پیٹرول کی پرائسز بھی اگر 2 مہینے کے لیے کانسٹنٹ کر دیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج. ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال بدل رہی ہے. پاکستان نے جو روس سے تیل لیا ہے اس کی پیمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ اب ڈالر کے بجائے یوان میں کی جا رہی ہے. اسی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف کے بھی منتظر ہیں عوام، اور آئی ایم ایف نے بھی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ عوام کو بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشت جو ہے وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیس اسلم. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں معیشت یا پھر بلاکس کس طرح سے بدل رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، ہو کیا رہا ہے؟ اب ہم سن رہے ہیں کہ ڈالر کے بعد یوان کی حکمرانی ہونے والی ہے. کوئی پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی یہ مختلف گورنمنٹس کو کہہ رہے تھے کہ ریجنل ٹریڈ پہ، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے کہ ہم اب جس بلاک میں جا رہے ہیں وہ چائنیز ہے، اور چائنیز سیکنڈ لارجسٹ اکانومی اور بڑھتی اکانومی ہے. وہ ہمارے ساتھ سی پیک پہ بھی بہت انٹینسولی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. تو پھر اب ایران سے اور بھی دوستی ہو گئی، سعودی عرب اور ایران بھی. تو ہم بجلی بھی ایران سے لینا چاہ رہے ہیں، ہم گیس بھی لینا چاہ رہے ہیں. ادھر ہم رشیا سے ہم نے تیل لیا ہے جس کی ہم نے پیمنٹ چائنیز کرنسی میں کی ہے. تو یہ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، ہماری اسمال بزنسز کے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اسمال بزنسز امریکہ تک چیزیں پہنچانا ان کے لیے مشکل تھیں. لارج بزنسز تو ایکسپورٹ کرتے تھے. چائنا کو چیزیں جب ہم پہنچائیں گے تو ہم زیادہ چائنیز کرنسی کمائیں گے، اور جب ہم زیادہ کمائیں گے تو پھر ہم یہ ساری پیمنٹس جو ہیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں. دوسرا جو بات ہے کہ ڈالر کوئی 310 پہ چلا گیا ہے روپیوں پہ، یہ ابھی 40 روپے سے کم ہے. تو نیچرلی کنورژن میں بھی ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہم ڈالر میں نقصان دے رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سارا
بیلنس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لارج اسکیل انڈسٹری اور ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائل کے اور آموں کے، وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو اسمال ٹریڈرز ہیں وہ اب چائنا کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فائدے ہمیں کئی ہیں چائنا کے ساتھ۔ ایک تو ہم اس کو گریوٹی اپروچ کہتے ہیں کہ ڈسٹنس کم ہے، پھر اب سڑکیں بن گئیں، پھر شاید ہم نے اور چائنا نے کوئی ٹیکس کی کمی بھی کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے مال پہ، تو سمندر کے راستے نہیں جائے گا، وہ بسوں کے اور ٹرکوں کے راستے چلا جائے گا، تو اس میں ہمارے ٹرانسپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے ایکسپورٹرز کو بھی فائدہ ہوگا، اور پھر ہمارے امپورٹرز کو فائدہ ہوگا جب ہم چائنیز کرنسی میں دیں گے۔ پھر یہ اسٹریٹجک شفٹ اس لیے ہے کہ یہ ریجنل پیس کی طرف ہی جاتا ہے۔ کہ آپ دیکھیے کہ چائنا اور انڈیا کی آپس میں بارڈر کی لڑائی ہے، مگر 100 بلین تک ان کی ٹریڈ چلی گئی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی جب اس کے اندر جائیں گے تو شاید ہماری انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ بڑھے گی، اور ہماری چائنا کے ساتھ تو بڑھے گی، تو اور ایران کے ساتھ بڑھے گی۔ ہم اس ریجن میں جو ہے، اور اب جس طرح ہم تیل روس سے خریدنا چاہ رہے ہیں چائنیز کرنسی میں دیں گے، تو وہ جو ہم جس گروپ میں جا رہے ہیں، اصل جو آپ نے فائدے کی بات کی، وہ اصل تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں، ہم اپنے بچوں کو پروڈکٹیو بنا لیں، ہم اپنی سڑکیں بنا لیں، ہم اپنی بجلی خود بنانا شروع کر دیں اپنے پانی اور شواؤں سے، ہوا سے، اور ہم اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو ایکسپورٹیبل بنا لیں، تو ہمیں فائدے ہی فائدے ہیں اس سارے پیراڈائم کے اندر۔ اچھا، یہ جاننا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف، جب یہ حکومت، اب اس کا تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، تو آئی ایم ایف کی بہت سی شرائط، ان کا جائزہ اجلاس، وہ سب چل رہا تھا، اور وزیر خزانہ آخری ٹائم تک بجٹ سے پہلے پر امید تھے کہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل ہو جائے گی۔ تو ہو کیا رہا تھا اصل میں؟ کیونکہ آئی ایم ایف تو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، کنڈیشنز کیا ہیں، کیوں پاکستان کو بالکل ایک دم سے باہر کر دیا گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ سچ نہیں بول رہے تھے قوم کے ساتھ۔ ان کو پتہ تھا کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کی جو شرطیں تھیں، اب وہ قوم کے خلاف نہیں تھیں، وہ ہمارے لوٹ مار کرنے والے حلقوں کے خلاف تھیں۔ وہ ٹرانسپیرنسی مانگ رہے تھے، وہ ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ مانگ رہے تھے جہاں سے پیسہ جائے اور آئے، وہ جو ہے پاورٹی ایلیویشن مانگ رہے تھے، وہ ڈاکومنٹیشن مانگ رہے تھے، جو شاید ہماری یہ حکومت دینے کو تیار نہیں تھی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتی ہے جو 5 سال کی ہو، جو الیکٹڈ ہو، اور جو نئے ووٹ سے آئے، اور جو ایک اکنامک پالیسی دے۔ ایسی حکومت جو چند مہینوں کی تھی، اس سے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہم نے اس کا جیو پولیٹیکل رنگ دے دیا ہے کل، جو بھی شاید کریکٹ ہو، کہ امریکہ کے ووٹس آئی ایم ایف میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے بہت کم ہیں، ہمارے دوستوں کے بہت کم ہیں، تو جس کی وجہ سے امریکہ پریشر ڈال لیتا ہے۔ اور جب آپ نے یوکرین کی جنگ میں کہ امریکہ کے حق میں ووٹ نہیں دیا، ابسٹین کیا چائنا اور ہندوستان کے ساتھ مل کے، تو پھر نیچرلی وہ طاقتیں جو آئی ایم ایف پہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ تو جو بات ہم کئی مہینوں سے کر رہے تھے، کل فائنانس منسٹر صاحب نے کر دی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے اوپر ہمیں انکسار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو پاکستانی $30 بلین بھیجتے ہیں اور $20 بلین ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں، ان پہ انکسار کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنے جوان نسل کو ٹرین کر کے دنیا میں بھیجنا چاہیے تھا، تاکہ ہم اتنے ڈالر کما لیتے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے یہ قرضے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو قرضے اگلے سال زیادہ تر واپس کرنے ہیں، وہ چین کے ساتھ ہیں، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا، یوان میں ٹریڈ کرنا یا پیمنٹ کرنی، وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آئی ایم ایف کا اتنا ہی فائدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کچھ اور دوست ملک ہمیں پیسے دے سک رہے تھے، مگر ہمارے ملک کی چند حلقوں کی جو کرپشن ہے، اور یہاں سے ڈالر خرید کے ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے،
اس پریکٹس کے آئی ایم ایف خلاف آئی. انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹ کریے یہ اپنے ملک میں، ٹیکس بڑھائیے اپنے ملک میں، پاورٹی ایلیویشن کریے، ٹرانسپیرنسی کریے جو ہم نہیں کر سکے. سو آئی تھنک ڈائریکشن صحیح ہو گئے ہیں. ان ڈیفالٹ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ جن ملکوں سے ہم نے قرضہ لینا ہے یا قرضہ واپس کرنا ہے، وہ یو ای ہے، سعودی عرب ہے، چائنا ہے، وہ سب ہمارے دوست ہیں، وہ رول اوور کر لیں گے یہ پیسہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہ سمجھا جائے کہ یہ جو چینی کرنسی میں ٹریڈ کا ڈیسیژن ہے، یہ آئی ایم ایف کو جواب بھی ہے پاکستانی حکومت کا. جی جی بالکل صحیح ہے کہ اب جو ابھرتی پاور ہے وہ تو چائنا ہے اور ہمارا نیبر بھی ہے. تو بالکل آئی ایم ایف کو اور امریکہ کو کی حکومت کو یہ بالکل ہم نے کہا ہے کہ اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اب ہم اپنے دوست ملکوں کے ساتھ چلیں گے، اب ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، نئی کولڈ وار کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بالکل صحیح ڈیسیجنز لیے ہیں، اور ہمیں خیر بات کہہ دینا چاہیے آئی ایم ایف کو، ان کے پیسے واپس کریں، اور گھر میں ہم زیادہ جس کو کہتے ہیں ایکسپورٹیبلز پیدا کریں. ہم کیوں بیرونی تیل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں یا بیرونی خوردنی تیل سے کھانا پکاتے ہیں؟ ہمارے ڈیری فارمنگ ہے، ویسے بھی ہم یہ سارا سن فلاور آئل اور کنولا آئل بنا سکتے ہیں. تو ہمیں اب ری شفٹ کرنا ہے ریجن پہ بھی اور اپنی اکانومی کی بیس پہ بھی. جب تک ہم وہ کریں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں. سر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ موجود نہیں ہے اب پاکستان میں. میں اسٹڈی کر رہی تھی تو 1991 کے اراؤنڈ جو ہے وہ انڈیا بھی اسی قسم کی صورتحال کا، ہمارا جو نیبر ہے اس کو سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے پاس بھی ریزروس بہت کم رہ گئے تھے. تو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتائیے گا کہ کیا ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ جس طرح سے آج انڈیا تقریباً چوتھی بڑی معیشت بننے والا ہے، یوں 5ویں نمبر پہ ہے، تو ہم لوگ بھی ٹریک پہ جا رہے ہیں؟ کیا جو ڈیسیژنز ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم ٹریک پہ نہیں ہیں. ہمارے جو ہم اکنامکس میں 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اور بزنس پیپل. ہمارے چاروں فیکٹرز جو ہیں اس پہ ہم نے سیریسلی کام نہیں کیا. آدھے سے زیادہ لینڈ جو ہے، بلکہ 80% لینڈ جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیو نہیں ہے. اسمال فارمرز پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور اب فلڈز کی نظر ہو گئے. ہم بہت کم ایکسپورٹیبلز پیدا کرتے ہیں لینڈ سے، اور بلکہ فارمنگ جو ہے وہ ہماری کوئی 8% جی ڈی پی کا حصہ ہے. تو ہمیں وہ زمین جو مغل امپائر کو اور برٹش امپائر کو کھلایا کرتی تھی، ہم نے اس کو شرنک کیا ہے مس مینجمنٹ کر کے. ہم نے اپنے پانی میں مس مینجمنٹ کی ہے، ہم نے اپنے سیڈ میں مس مینجمنٹ کی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ لیبر ہے. ہماری لیبر بھی ان پروڈکٹیو ہے. ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے، یا جو اسکول جاتے بھی ہیں ان کو وہ انٹرنیشنل لیول کی 21ویں صدی کی اسکلز نہیں دی جاتی. تو ہم اس لیول پہ مشینوں پہ کام کر ہی نہیں سکتے. فائنینسز جو ہیں ہم قرضے لیتے ہیں یا مشینیں بھی باہر سے منگواتے ہیں، تو وہاں تو ہم نے بالکل ہی کام نہیں کیا ہوا. اور چوتھا جو ہمارے بزنس پیپل ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، ہم نے ایس ایم ایز پہ کوئی انکسار نہیں کیا. 1% پروگریسو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں جو امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ اپنی، مگر وہ بھی شرنک کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کاروں کی انڈسٹری ختم ہو رہی ہے، موبائل کی انڈسٹری بند ہو گئی، آپ کی فارماسیوٹیکل کو کرائسس ہے، آپ کی جو موٹر سائیکل کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو وہ انڈسٹری جس کے اوپر آپ نے امپلائمنٹ جنریٹ کی تھی، گروتھ دی تھی، وہ بھی بند ہونی شروع ہو گئی. 21% پہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو کوئی اور 310 پہ آپ ڈالر لیں گے تو کاروبار فائدہ مند نہیں ہوگا. ہمیں یہ اپنی پالیسیز جو ہیں ٹیکس اورینٹڈ کے بجائے اکنامک اورینٹڈ کرنی پڑیں گی، تاکہ ہم ریسورسز ہیں، مدنیات بھی ہیں، سونا بھی ہے، جواہرات بھی ہیں، کانے ہیں. ہم جو ہیں چوتھے نمبر پہ دنیا میں دودھ پیدا کرتے ہیں. ہم دوسرے نمبر پہ دنیا میں بادام پیدا کرتے ہیں. ہم کپاس چوتھے نمبر پہ پیدا کرتے ہیں. اور مگر آپ دیکھیے کہ اس پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم مس مینجمنٹ کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں. ہم
جو ہے ایگریکلچر لینڈ پہ گھر بنا لیے، پھر وہ نہیں بکے تو ہم نے ڈالر خرید کے ملک سے باہر بھیج دیے. جب تک آپ ان انلیگل پریکٹسز پہ کنٹرول نہیں کریں گے آپ کی اکانومی مار کرتی. جو آپ نے ہندوستان کا دیا ہے اگزامپل، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہندوستان اس وقت اپنی سروسز سے اور آئی ٹی کے تھرو چوتھے نمبر پہ فارن ایکسچینج کماتا ہے. ہماری سروسز 51% ہیں جی ڈی پی کا حصہ، مگر فارن ایکسچینج سوائے تھوڑا سا 1-8 بلین ڈالرز آئی ٹی کماتی ہے. ہم نے سروسز کو ایکسپورٹیبل بنایا ہی نہیں ہے. نہ ڈاکٹرس، نہ وکیل، نہ انجینئرس، نہ ہمارے ریسرچرس بہت اچھے اچھے بیٹھے ہیں، مگر ہم نے ان کو برانڈ نہیں کیا، ہم نے ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسیس نہیں دی. ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، وہ اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں، ملک کی معیشت کے بارے میں، اس کی ایکسپورٹیبلٹی کے بارے میں، اس کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے. چھوٹی سی سوچ ہے، 1 آدھ سال میں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اگر ہم پرو پاکستانی سوچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے خود ہی بتایا کہ بہت سی کمپنیز، بہت سے سیکٹرز بند ہو رہے ہیں. ٹیکسٹائل کے بارے میں ہم نے سنا کہ 40% لوگ جو ہے وہ اب اپنا رول آؤٹ کر رہے ہیں سارا بزنس. اسی طرح سے شیل جیسی بڑی کمپنی پاکستان میں اپنے شیئرز بیچ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا انسیکیورٹیز ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی تو انسیکیورٹی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے. پولیس بھی بکتی ہے، اور انٹرنیشنل ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ ہماری لوور جوڈیشری بھی بکتی ہے. اب تو ہائر جوڈیشری بھی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے اس کو کنٹروورسل کر دیا ہے. دوسری انسیکیورٹی ہماری پولیٹیکل ہے. جب الیکشنز جو ہیں وقت پہ نہیں ہوں گے، یا اس میں دھاندلی ہوگی، یا لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور دھرنے دیں گے، تو معیشت. اور تیسری انسیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو ڈالر خرید کے اور بیچ کے زیادہ پیسے ملتے ہیں، بجائے آپ کاروبار کریں، لوگوں کو ہائر کریں. میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کی کہ آپ کی زمین اور آپ کے مزدور جو ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں. پھر آپ کا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آپ کی بجلی کے جو سرکولر ڈیٹ ہیں، گیس کے جو سرکولر ڈیٹ ہیں، وہ سب آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹس جو ہیں وہ آنیسٹلی پرو پیپل، پرو انویسٹمنٹ اپنی پالیسیز بنائیں. مگر جب وہ اسی پہ انکسار کریں گے کہ جی ہمارا لیڈر اور تمہارا لیڈر کون اچھا ہے اور کون کرپٹ ہے، تو انٹرنیشنل بزنس تو آپ کے ملک سے بھاگتا ہے. آپ پیٹرول کی پرائسز بھی اگر 2 مہینے کے لیے کانسٹنٹ کر دیں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کانسٹنٹ ہو جاتا ہے. آپ جب ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائسز کو بدلیں گے تو کوئی سرمایہ کار کو نہیں پتہ لگے گا کہ میں نے کس پرائس پہ اپنی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. یہی حال ٹیکس کا ہے کہ جب آپ کے منی بجٹس آتے ہیں، جب 16% سے 25% پہ آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس چلا جائے گا، کارپوریٹ ٹیکس 39% پہ چلا جائے گا. یہی حال جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس کا ہے کہ اتنا اوپر لے جائیں جب آپ اس کو. انفلیشن جو ہے وہ ایئرلی انفلیشن 38% ہے، ویکلی انفلیشن 50% کے قریب پہنچی ہوئی ہے. تو بزنس سسٹین نہیں کر سکتے، چھوٹے بزنس تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اب چھوٹے بزنسز را مٹیریل دیتے ہیں، سیمی مینوفیکچرڈ چیزیں دیتے ہیں بڑے بزنس کو. جب وہ سپلائی چین ہی ڈسٹرپٹ ہو جائے گی تو بڑا بزنس پھر کہاں سے لائے گا؟ یا وہ خود ہی چھوٹے بزنس کا کام بھی خود کر لے، جو وہ نہیں کر سکتے، وہ ایکسپورٹ کرنا ہے انہوں نے. اسی طرح جب آپ کی انٹرنیٹ 2 دن کے لیے بند ہو جاتا ہے تو جو آپ کے آن لائن ایگریمنٹس ہیں کہ 2 دن میں آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے، تو وہ آپ کے ایگریمنٹس جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. تو اگلی دفعہ وہ فارنر جو ہے وہ پاکستان کے بجائے ہندوستان کو وہ ایگریمنٹ دے دیتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کی پولیٹیکل اینڈ لیگل ان ایفیشنسیز ہیں، ان کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، لاسٹلی سر یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈالر کا جو پوری دنیا پہ رول ہے، یہ یوان کو جو ایک سپورٹ مل رہی ہے ہمارے بلاک کی طرف سے، جو ایشین بلاک بن رہا ہے، کیا ختم ہو جائے گا ڈالر کا رول؟ سپر پاور معیشت ختم ہو جائے گی؟ جی دیکھیں،
یہ ہسٹوریکلی 1944 میں جب بریٹن ووڈ نے فیصلہ کیا IMF بنانے کا، ورلڈ بینک بنانے کا، تو اس فیصلے کے اندر ہی یہ تھا کہ ڈالر کاروبار ڈالر میں ہوگا. بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے، پیٹرو ڈالر کے بھی، یورو ڈالر کے بھی، اس کو انڈرمائن کرنے کے، مگر کیونکہ سب سے بڑی اکانومی تھی، سب سے بڑی وار اکانومی تھی، سب سے زیادہ جو ہے پیسفل اکانومی تھی اپنے ملک کے اندر، پورا کانٹیننٹ ہے، تو وہ یہ راج کرتے رہے. اب آ کے یوان جو ہے وہ ابھرا ہے، مگر پھر بھی جو دنیا کی GDP ہے اس میں کا 25% حصہ امریکہ کا ہے اور 18% حصہ سو کہیں 7% فرق ہے چائنا کی اکانومی اور امریکہ کی اکانومی میں. اب جو بات آپ نے کی ہے اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. ہم جب پیسے کی فنکشنز کو گنتے ہیں تو پہلا فنکشن تو خرید و فروخت ہے. تو جب تک امریکہ خریدتا رہے گا اور بیچتا رہے گا، امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ سپریم رہے گا. اس کو ہم میڈیم ایکسچینج کہتے ہیں. چائنا اسی لیے بڑھا ہے کہ اب مختلف ملک جو ہیں چائنا کی کرنسی میں خرید اور فروخت رہے ہیں. یہاں چائنیز کرنسی چیلنج کر رہی ہے، مگر جہاں ایکسچینج ریٹ کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے وہ ساری دنیا چائنا سمیت اپنے کرنسی کو ڈالر میں ایکسچینج کرتی ریٹ بناتی ہے اور پھر کسی اور کرنسی میں، تو اس کا وہ جو رول ہے وہ نہیں ختم ہو رہا. اسی طرح تیسرا جو رول ہے اس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا رول یونٹ آف اکاؤنٹ، کہ چیزوں کو گننا کیسے ہے، وہ میں نے آپ سے کہا وہ ڈالر میں ہی گنی جائیں گی ارسپیکٹولی. تیسرا رول ہے اسٹوریج آف ویلیو. اسٹوریج آف ویلیو جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب سونے میں واپس آ رہا ہے. امریکہ، روس، چین، پاکستان اور دیگر ملک اب اپنے ریزروز ڈالر کے بجائے سونے میں رکھنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے سونا مہنگا ہونا شروع ہو گیا. سو وہاں ڈالر جو ہے اس کی کا راج کم ہوگا. ایک چوتھا جو ہے وہ ہے اسپیکولیٹو، کہ وہ وہاں ڈالر کا رول بہت زیادہ ہے، کہ جعلی ڈالر بھی امریکہ کو فرق نہیں ڈالتا، ڈالر کی خرید و فروخت سے پیسے بنانا امریکہ کو فرق نہیں ڈالتا. تو اس لیے سو ان اے وے ابھی اس لیول پہ انڈرمائن نہیں ہوگا. پولیٹیکلی شاید انڈرمائن ہو جائے امریکہ کی اور ڈالر کی سپرمیسی. اور یہ جنگیں، جب یوکرین جیسی جنگیں وہ کرواتا ہی ہے، اس لیے ہے عراق پہ حملہ کرنا، افغانستان پہ حملہ کرنا، ویتنام پہ حملہ کرنا، تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے، تاکہ ان کی کمپلیکسز چلتے رہیں. تو امریکہ کو آتا ہے یہ اپنے ڈالر کو تگڑا رکھنا. چین یہ نہیں کرتا، چین کاروبار کرتا ہے، چین انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-15 سال میں چینی کرنسی اوپر جائے، مگر ابھی وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ امیجیٹلی امریکہ کو کرائسس آ جائے گا، وہ نہیں آئے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قیس اسلم موجود تھے، اور کس طرح سے پوری دنیا کی معیشت پاکستان اور دوسرے جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پہ ڈسکشن کی. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں.